باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب۔ آزمائش مسیح۔ تب یسوع روح القدس سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو گر کے مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتے نے آ کر اس کی خدمت کی۔ علانیہ زندگی کا آغاز۔ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین جھیل کی راہ اردن کے پار غیر قوموں کا جلیل۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جلیل کی جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے 2 بھائیوں شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام جلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماریوں کو، جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے،
اور ارسیب زدوں اور مسروحوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے انہیں اچھا کیا، اور جلیل اور دیکا پولس اور یروشلم اور یہودیہ اور اردن کے پار سے بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ 4 باب کی 4 آیت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 8 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے، اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ 4 باب کی 6 آیت مزمور 91 کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے، اور 4 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ 4 باب کی 7 آیت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 6 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، تب یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ 4 باب کی 10 آیت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 6 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور 4 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کی سرزمین اور نپتالی کی سرزمین جھیل کی راہ اردن کے پار غیر قوموں کا جلیل، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ 4 باب کی 15 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 9 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔